السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں خالد عثمان ہڈک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ چینل. ناظرین، آج ہم ایسے ٹاپکس کی طرف چلیں گے، ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے. اگر ہم اس واقعے سن کے جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہم زندگی میں جتنی بھی ہمارے ساتھ ڈیزاسٹر آئے ہوتے ہیں، جتنی بھی ہمیں تکلیفیں ملی ہوتی ہے یا تو ہمیں دھوکے ملے ہوتے ہیں، ہم یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. ناظرین، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ اسی طرح فراڈ میں مبتلا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو میں نوکری دلوا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ پیسے جمع کروائیں، اور ہم وہ پیسے جمع کرواتے ہیں، پھر وہ ہمیں نوکری بھی نہیں ملتی اور ہمارے پیسے بھی ہمیں واپس نہیں ملتے. ایسی کاروبار میں پارٹنرشپ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پہ معاملات ہوتے ہیں جن میں ہمارے ساتھ بہت بڑے پیمانے پر فراڈ اور دھوکے ہوتے ہیں. ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھ لیتا ہوں. آپ اس واقعے کو پہلے سنیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو اپنے پرس میں رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو روز پڑھیں گے تو یقیناً آپ اس واقعے سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا آپ شکر ادا کریں گے. ناظرین، ایک فیملی تھی، کلارک فیملی. یعنی کلارک ایک آدمی کا نام ہے اور اس کی بیوی، اس کے 9 بچے تھے. یہ اسکاٹ لینڈ میں رہتے تھے، یہ برطانیہ کا ایک اسٹیٹ ہے، وہاں رہتے تھے. تو یہ بہت بڑی غربت کی زندگی گزار رہے تھے. اور اس وقت امریکہ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی امریکہ چلا جائے تو اس کی قسمت اور اس کی زندگی میں بڑی تبدیلی آتی ہے. یعنی ان کے پاس بہت سارا پیسہ آتا ہے، اس کی زندگی خوشی کے لمحے میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی میں خوشیاں آنے شروع ہو جاتی ہے. تو اسکاٹ لینڈ سے بھی بہت سارے لوگ اس ٹائم امریکہ شفٹ ہو گئے تھے، اور پھر وہ شفٹ ہونے کے بعد وہ لوگ بڑے خوشحالی اور خوشی کی زندگی گزار رہے تھے. تو کلارک اور اس کی بیوی اور ساتھ میں سارے بچوں نے یہ مل کر یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنے شہر یا اپنے گاؤں یا اپنے ملک کو چھوڑ کر ہم امریکہ شفٹ ہو جائیں گے یا ہونا چاہتے ہیں. اور وہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، بحری جہازوں کا دور تھا کہ وہ امریکہ شفٹ ہو جائے. لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بجٹ لائیں گے اپنے اندر، جو ہم کمائیں گے اس کا ادا کریں گے، اور اس کے جو ہمارے پاس بجٹ ہوگا وہ 1 سال بعد یا 6 مہینے کے بعد ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ ہوگی کہ ہم پھر امریکہ کے لیے جا سکتے ہیں یا ٹکٹ کروا سکتے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کے بعد، انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ہر حالت میں امریکہ شفٹ ہونا ہے. اور پھر انہوں نے اس کے لیے محنت شروع کی. 12 13 گھنٹے کام کرتے تھے. گرمیوں کے کپڑے رد کر دیے اور سردیوں میں سردیوں کے کپڑے لینا بند کر دیے، کیونکہ اس پہ اچھا خاصا بجٹ ضائع ہوتا تھا. اور پھر ایک خاص مدت کے بعد جب ان لوگ کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہوا کہ وہ ابھی امریکہ جا سکتے ہیں، تو کلارک نے ایسا کیا کہ پیسے لیے کاؤنٹر پہ گئے اور بحری جہاز میں اپنے 9 بچوں سمیت 11 ٹکٹ کروا لیے، اور ان میں کچھ دن تھے. اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم نے امریکہ جانا ہے تو اس نے اپنا گھر بھی بھیج دیا. جو زمین تھی چھوٹی سی، یعنی تھوڑی سی زمین تھی، انہوں نے ان کو بھی بھیج دیا. دوست احباب رشتہ دار جتنی بھی تھے انہوں نے اس کے الوداعی تقریبات شروع کری ہے. یعنی اس کو کھانے وغیرہ دعوتیں کرنے لگے کہ بھائی یہ تو امریکہ جا رہے ہیں اور یہ پھر واپس نہیں آئیں گے. لیکن جب ایک دن رہ گیا، اس سے ایک دن پہلے کلارک فیملی کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا. اس کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ اپنے دوست کے ہاں ملنے گیا. واپسی جب وہ آ رہا تھا تو ان کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا، یعنی وہ زخمی ہو گیا. جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، ڈاکٹر نے انہیں دوائی دی اور پٹی بھی باندھ لی. لیکن اس وقت اسکاٹ لینڈ میں ایک رول تھا، ایک قانون تھا کہ جو بھی اسی طرح کا بیمار ہوتا اس کے گھر کے باہر دروازے پر ایک خاص نشان لگائی جاتی، اور اس نشان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ خطرناک مریض ہے، یہاں جب تک یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا یہاں وہ مریض گھر سے باہر نہیں نکلے گا. تو پاگل کتے نے کاٹا تھا، مرض بہت بڑا تھا، سخت تھا، خطرناک تھا. انہوں نے کلارک فیملی کے گھر پر ایک نشان لگایا
اور سب لوگ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ یہ مریض ہے اور یہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اب کلارک فیملی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ لڑکے کو کوستے تھے، ڈانٹتے تھے کہ بھائی یہ تو آپ کی وجہ سے ہماری ساری محنت پر بھی پانی پھر گیا، اب ہم کیسے جائیں گے؟ لیکن بحری جہاز نکل گیا امریکہ کے لیے، اور جن میں انہوں نے ٹکٹ کیا تھا، جس جہاز میں انہوں نے ٹکٹ کیا تھا وہ ان کے سامنے ہی نکل گیا۔ جب وہ ٹکٹ واپس لینے گئے تو ٹکٹ واپس لینے کا ٹائم بھی گزر چکا تھا، یعنی جو ان کے پیسے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ کلارک فیملی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، وہ ہر ٹائم سوچتے تھے، غم میں مبتلا ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور وہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے، روتے تھے۔ اب جب وہ بچہ ٹھیک ہو گیا، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، ایک دن ایسی صبح آئی جب وہ ناشتہ کر رہے تھے، ان کے گھر کے دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا، ان کا پڑوسی تھا، اور پڑوسی کے ہاتھ میں اخبار تھا، نیوز پیپر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اخبار میں کیا خاص بات ہے؟ کلارک نے کہا تو اس کلارک نے کہا کہ ایک جہاز ڈوب گیا ہے جو اسکاٹ لینڈ سے امریکہ کے لیے جا رہا تھا، جن میں 1517 لوگ مارے گئے ہیں، یعنی مر چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں، وہ جہاز تباہ ہو چکا ہے، ان کے ساتھ حادثہ آیا، ڈیزاسٹر آیا ہے۔ جب کلارک نے وہ اخبار دیکھا، اخبار پڑھ لیا، تو اس کی ہوش ہی نہیں رہی، ایک دم سے وہ خوشی، یعنی غم سے خوشی میں مبتلا ہوا، اور وہ اپنے بچوں اور بیوی کی طرف بھاگ گیا اور اسے بولا کہ جس جہاز میں ہم نے ٹکٹ کیا تھا یہ وہی جہاز ہے ٹائٹینک، جس میں ہم امریکہ جا رہے تھے، ان میں 1517 لوگ مر چکے ہیں۔ اگر ہم جا رہے ہوتے اس جہاز میں تو شاید آج بھی ہم مردوں میں شمار ہوتے، ہمارا سارا فیملی ڈسٹرائی ہو چکا ہوتا۔ تو یقین کریں کہ جو بچہ جن کو وہ کوستے تھے، وہ ڈانٹتے تھے، وہ ان لوگوں کے لیے مسیحا بن گیا۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور خوشی سے ان کو چومنے لگے، اور سارے بھائی اس کو جو ہوتے ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اگر بھائی آپ دوست کے ہاں نہ جاتے، اب واپس ہی پہ آپ کو پاگل کتا کاٹ نہ لیتے، تو ہم بھی آج امریکہ کے لیے جہاز میں بیٹھتے، ہم امریکہ کے لیے جاتے، اور یہ جہاز ڈیزاسٹر میں تباہ ہو جاتا، اور ہم بھی آج مرے ہوئے لوگوں میں شمار ہوتے۔ لیکن یقین کریں ان کے لیے، مسٹر کلارک کے لیے یہ زندگی بڑی ٹف تھی، کیونکہ انہوں نے گھر بھی بیچ دیا تھا، قرضی جو ان کا جو وہ تھا، لوگوں سے قرض بھی لیے تھے، انہوں نے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا جو پیسے جمع کیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز پر خوش تھے کہ ہم آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہے۔ یقین کریں اس کے بعد کلارک اور اس کی فیملی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، اور پھر یہ جوتوں کا بزنس انہوں نے شروع کیا، شوز کا بزنس انہوں نے شروع کیا۔ آج یقین کریں پوری دنیا میں کلارک کے شوز بہت بڑے مشہور ہیں، وہ بوٹ ہیں، وہ شوز ہو، کوئی بھی چیز ہو، کلارک کی فیملی، آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کسی بھی گوگل پہ جائیں، آپ یقین کریں کہ کلارک کی جتنی بھی شوز ہے، اور اس کا جو ریونیو ہے $1,000,000 میں ہے سالانہ، یعنی وہ آج ارب پتی ہے۔ یقین کریں ہمارے ساتھ بھی زندگی میں کچھ ایسے ہی لمحات آتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی زندگی میں حادثے ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی زندگی میں فراڈ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ زندگی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ ایکسیڈنٹ ہمارے بڑے حادثے ہونے سے پہلے ہمارے لیے سپیڈ بریکر ثابت ہوتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ کے ساتھ آج تک کسی نے دھوکہ کیا ہو، آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہو، آپ کا دل ہارٹ ہوا ہو، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اس کو شکریہ ادا کریں کہ اگر آپ نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو نہیں جانتے، انسان نہیں جانتا، غیب کو علم کو نہیں جانتا، تو یقین کریں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو کچھ بھی ہمارے زندگی میں تبدیلی رونما کر دی ہے، اس میں آپ کا جو فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کے بعد گلے شکوے نہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے شکرانے کے طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جانتے، ہم تمہارے مصلحتوں کو نہیں جانتے، ہم آنے والے حالات کو نہیں جانتے، آپ نے اگر ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ ہمارے حق میں، یہ میرے حق میں بہت بہتر ہوگا۔
انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. میں کوشش کروں گا کہ روز آپ کے ساتھ ایک ایسے مواد کو شیئر کروں جس میں اگر آپ کے مسئلے ہوں تو وہ حل ہوں. اگر آپ کو زندگی میں کوئی ڈپریشن انزائٹی ہو، اگر ہم اسی طرح مواد کو انشاءاللہ اس چینل پہ لے کے آئیں گے کہ آپ اس کے ساتھ موٹیویٹ ہوں. تو کوشش کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. سو تھینک یو ویری مچ. اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.